بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اس بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، مجھے اس میں کوئی گمراہی جیسی بات نہیں نظر آ رہی، صرف معلومات کے لیے وہ شاید وہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، فقہ حنفی کا اردو میں انسائکلوپیڈیا یعنی بے شمار عربی کتب سے اردو میں انہوں نے مسائل یہاں پر جمع کیے ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی، جو کہ امام اہل سنت کے خلیفہ اور شاگرد بھی ہیں، بہت بہترین کتاب ہے یہ بہار شریعت۔ اس میں احادیث مبارکہ کے بے شمار حوالے ہیں مختلف موضوعات پہ، اور دعوت اسلامی نے اس پہ کام کیا ہے، المدینۃ العلمیہ مجلس ہے، انہوں نے تخریج کر دی ہے، یعنی فلی ریفرنسڈ کر دیا ہے، اور بخاری مسلم اور دیگر کتابوں سے حوالہ جات، حدیث نمبر وغیرہ لکھ دیے ہیں۔ جس حدیث کے آگے آپ دیکھتے ہیں نا کوئی نمبر لکھا ہوا ہے 4 6 2، تو اسی پیج کے بالکل آخر میں دیکھیں گے نا باٹم پہ، تو آپ کو فل ریفرنس ملے گا۔ اچھا، میں آپ کی بس آسانی کے لیے، کیونکہ بعض لوگ پڑھنے کا بھی تکلف نہیں نہ کرتے، تو اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی 16 حدیثیں میں نے چھوڑی ہیں اور آخری 3 بھی چھوڑوں گا، صرف ایک حدیث پاک پڑھوں گا وطروں کے حوالے سے، جس سے آپ اندازہ لگائیے گا۔ احمد یعنی کہ مسند امام احمد بن حنبل، یہ کتاب ہے حدیث پاک کی۔ دوسری ہے ابو داؤد، اور تیسری ہے حاکم۔ اصل میں یہ کیا ہے، یہ بزرگوں کے نام ہیں۔ احمد مطلب ان کی کتاب مسند امام احمد میں، ابو داؤد ان کی کتاب سنن ابو داؤد سائے میں مشہور ہے، امام حاکم ان کی کتاب مستدرک للحاکم، اس کا حوالہ ہے۔ بافادہ تصحیح بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ایک طرف تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، شافع روز جزا ہیں، جن کی شفاعت سے ہم نے بخشے جانا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جہلم کا مرزا، گمراہ جاہل شخص ہے، جو بے باکی اور ہٹ درمی کی ساری حدیں کراس کر چکا ہے، اور جو منہ میں آتا ہے پھینکتا جاتا ہے، بغیر سوچے بغیر سمجھے، سوچے بھی کیسے، کیوں اس عقل سلیم سے محروم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، وہ بندہ ہے ہی اندھا، کیا دیکھے گا۔ تو وہ کہتا ہے جی بس فرض پڑھ لو، وطر بھی چھوڑ دو، سنتے بھی چھوڑ دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور اس کے حوالے ان کتابوں کے آپ اسی پیج کے آخر میں اگر دیکھیں گے نا، بہار شریعت سے، اصل کتاب سے، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے۔ اور دوسرا جو مسئلہ سنتوں کے حوالے سے ہے، سنن مؤکدہ کا ذکر بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ حدیث 2 اور 3 انہوں نے جمع فرمائی، جہاں پر مسلم، امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم آپ کو پتہ ہے، ابو داؤد اور ترمذی، امام ترمذی، امام نسائی، ان کی کتابیں سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ سائے 6 میں سے ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان بندہ اللہ عز و جل کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ تطوع یعنی نفل کی 12 رکعتیں پڑھے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 بعد مغرب، اور 2 بعد عشاء، اور 2 قبل نماز فجر۔ یہاں آگے ایک لکھا ہے نا، تو اسی صفحے کے آخر میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فل ریفرنس مل جائے گا۔ اور رکعات کی جو تفصیل ہے نا، صرف ترمذی میں ہے۔ ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ہے کہ جو ان پر محافظت کرے گا، یعنی پابندی سے پڑھے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے آڈیو میں عرض کر دیا ہے کہ یہ کیٹاگورائز کرنا کہ کون سے نوافل یہ صرف مستحب ہیں، کون سے نوافل سنت غیر مؤکدہ، کون سے نوافل سنت مؤکدہ ہیں، یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے۔ اور ہمارے یعنی فقہ حنفی کے مطابق وطر واجب ہیں، یعنی کہ واجب کا فرض کے قریب درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیٹیگریز ہیں نا، یہ اللہ کے فضل سے احادیث مبارکہ سے، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق ہی علماء نے بنائی ہیں۔ ائمہ مجتہدین تو یہ فرماتے ہیں، اور یہ جیلم کا مراسی جو ہے، جو منہ میں آتا بکتا جاتا ہے، تو ہم کس کی مانیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانیں یا اس جاہل کی مانیں؟ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ سنت پہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل میں ایک بدبخت ہے، گمراہ شخص ہے، جس کا ایک کلپ عوام کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اور اس نے معاذ اللہ سنت کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب فلسفیانہ گفتگو کی ہے، جو کہ شرعاً مردود ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھی حدیث رسول کا ادب ہے، پاس ہے، لحاظ ہے، وہ اس طرح کی بے باکانہ باتیں نہیں ہانکے گا جس طرح اس نے بکی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسے ہم فرض کہتے ہیں یا واجب کہتے ہیں یا سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کا درجہ دیتے ہیں، یہ ججمنٹ آپ اور میں نہیں کر سکتے کہ قرآنی کون سا حکم فرض ہے، کون سا سنت کے درجے میں ہے، کون سا حکم حدیث پاک میں فرض ہے، کون سا صرف مشورہ ہے۔ یہ بہت بڑے ائمہ مجتہدین کا کام تھا، اور وہ اپنا کام انجام دے کے گئے ہیں، تو انہی کے مقلد، تو ان پہ لازم ہے اپنے امام مجتہد کی تقلید کرنا۔ تو انہوں نے جو کیٹیگری بنائی ہے کہ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں، یہ واجب ہیں وطر جیسے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنانا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے۔ دلائل پہ غور کرنا، دلائل پہ سوچنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اصل اس کو تقلید کہتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں تو یہ وجہ ہے، اور یہ مدد طریقہ کار ہے، اور درست راہ اہل سنت و جماعت کی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی امام مجتہد کی تقلید کرتے ہو۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ خود سے نا اردو کتابیں کھول کھول کے اور اپنی موٹی عقل میں جو بات آتی ہے اسی کو دین سمجھ کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ 2-4 آگے جاہل بٹھائے ہوتے ہیں اور ویڈیو کیمرہ آن کیا ہوتا ہے، چلو جی، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی جامعہ، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی واردات، نہ کوئی استاد، نہ کوئی پیر، نہ کوئی امام،
بالکل کیا کہتے ہیں نا، بے لگام گھوڑا اور شتر بے مہار کی طرح جو منہ میں آتا ہے ہانکتا جاتا ہے. تو اس کے رد میں ہمارے علماء اہل سنت نے بہت کام کیا ہے. آپ علامہ مفتی راشد رضوی دامہ ظلہ العالی کے بیانات سنا کریں. اسی طرح کئی اور علماء اہل سنت ہیں جو اس کے خلاف قولاً اور تحریراً بہت سارا مواد دیتے ہیں، تو ان کو سنا کریں. اور اس کے جو مطلب کلپس ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، بالکل ہرگز نہ سنا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آمین.